مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کیا ہوگا پھر انہی آنکھوں میں شیشے پگھلا کے ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح کان کا، اسی طرح زبان کا۔ یہ شہوت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے یہ امانت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری امانت ہے۔ تو مالک الملک اللہ رب العزت، تو ہمارا جسم، ہمارے اعضاء، یہ سب کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ ہاں عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس ضرور، لیکن اصل مالک وہی۔ اسی وجہ سے اس نے پوچھنا ہے بتاؤ تم نے میری اس نعمت کو کہاں، کیسے، کب، کیوں، کس طریقے سے استعمال کیا؟ حکم کے مطابق، مرضی کے مطابق استعمال کیا، جنت کی نعمتیں، ورنہ پھر سزا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس کے ماننے والے صرف سفارش اور شفاعت کے اوپر تکیہ کر کے نہ بیٹھے رہیں، آس لگائے نہ بیٹھے رہیں، عمل کرتے رہیں، بے عمل نہ بنیں۔ اللہ رب العزت کے ناموں کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ نہایت مبارک سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ناموں سے ہمارا تعلق بن جائے اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ گزشتہ بیان میں بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کے جتنے نام ہیں نا، اس نام کے ساتھ صفات ہیں، اور ہم ہر صفت کے محتاج ہیں۔ تو جب ہمیں ہر نام کا علم ہو جائے اور اس کی صفات کا کچھ اندازہ ہو جائے تو اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا۔ تو آج جو دو ناموں کا ذکر ہے، پہلا ہے ملک، الملک جل جلالہ۔ ملک کا مطلب ہے حقیقی بادشاہ، صرف بادشاہ نہیں، حقیقی بادشاہ، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا ہر زاویے سے مالک۔ انسان کے پاس بعض چیزیں ملکیت میں اللہ نے دی ہیں عارضی طور پر۔ یہ کہتا ہے میری زمین ہے، میں اس کا مالک ہوں، میرا باغ ہے، میں اس کا مالک ہوں، میری گاڑی ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری دکان فیکٹری ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میں گھر سامان خرید کے لایا، میں اس سامان کا مالک ہوں۔ تو ایک یہ بھی ملکیت کا دعویٰ ہے۔ اب مالک الملک کی ملکیت کیسی کامل، زبردست اور بھرپور، ہر زاویے سے مکمل، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، ایسی شاندار اس کی جو ہے نا وہ ملکیت ہے۔ اور میرے آپ کے پاس جو چیزیں ملکیت کی ہیں، یہ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے پلے کچھ نہیں تھا، ایک وقت آئے گا پھر پلے کچھ نہیں رہنا۔ جو درمیان میں ہے کچھ عرصہ ملکیت، تو وہ غور کیجئے اس چیز کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، زندہ پر ہے، مردہ پر نہیں، اور اس چیز کے بھی بعض جگہوں پر ہے اور بعض جگہوں پہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ملکیت ہر زاویے، ہر انداز، ہر طریقے سے کامل اور مکمل ہے، حقیقی ہے، ہماری مجازی ہے، ان کی دائمی ہے، ہماری عارضی ہے، ان کی ذاتی ہے، ہماری ان کی عطا کی ہوئی ہے۔ بہت فرق ہے۔ تو دنیا میں تو اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے بعض چیزوں کا مالک بنایا، اور بعض لوگ اور سب لوگوں کو بھی بعض چیزوں کا مالک بنایا، وقتی طور پر، عارضی طور پر۔ یہ سب ایک دن لے لیا جائے گا، جس کے پاس بھی جو کچھ ہے لے لیا جائے گا۔ تو ہماری ملکیت اور اللہ رب العزت کی ملکیت میں زمین آسمان کا سے زیادہ کا فرق ہے۔ زمین آسمان کا فرق تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا غور کیجئے، ہماری ملکیت کیا ہے جی، اور اللہ رب العزت کی ملکیت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا باغ ہے، آم کا، انگور کا، پھلوں کا باغ ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے جی۔ شریعت نے مانا کہ ہاں، احترام کیا اس کی اس ملکیت کا۔ کوئی اور اسے بغیر اجازت کے کوئی وہاں سے ایک آم تو کیا اس کی گٹھلی بھی نہیں نکال سکتا بغیر اس سے پوچھے اجازت کے۔ تو اللہ نے احترام رکھا ہے اس کا۔ لیکن یہ جو باغ کے مالک، فیکٹری کے مالک، دکان کے مالک صاحب ہیں، ان کی ملکیت ہر چیز پہ نہیں ہے۔ باغ میں اس سال پھل آئے گا کہ نہیں، کیا جی مالک کرے گا؟ مالک تو مالک سے رجوع ہی کرے گا نا، حقیقی مالک سے۔ یہ مجازی مالک حقیقی مالک سے رجوع ہی کرے گا۔ پھل کم آئے یا زیادہ آئے،
میٹھا آئے یا کڑوا آئے، کوئی آسمانی آفت، سیلاب، زلزلہ، کوئی آسمانی بجلی، کوئی اور مسئلہ، تو اس کی ملکیت نا جگہ جگہ نقص کا اظہار کرتی ہے، ناقص ہے، کامل نہیں ہے، اس کی ملکیت ہر جگہ کامل ہے۔ پھر ہماری ملکیت کا زیادہ سے زیادہ تصرف انسانوں کی زندگی تک ہے، مرنے کے بعد دوسروں کو تو چھوڑے، ہمارے اپنے پاس جو جسم ہے ہمارا اپنا نہیں، اگر ہمارا اپنا ہوتا تو قبر میں اسے گلنے سڑنے کو دیتا؟ قبر کے اندر کسی کا جسم محفوظ اور کسی کا بالکل ختم، اس کی ملکیت ہے۔ اللہ نے بندے کو جو تھوڑی بہت ملکیتیں دی ہیں نا ناقص سی، اس کو سیدھا رکھنے کے لیے سمجھایا بھی بہت ہے۔ دیکھو ہر نماز میں تم یاد کرو مالک یوم الدین، کہ حقیقی مالک پھر وہی ہے جو قیامت والے دن جس کی ملکیت ایسی کامل ہوگی کہ اس وقت جو مجازی طور پر ملکیتیں کچھ لوگوں کے پاس ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی، صرف حقیقی بادشاہ کی ملکیت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ذرا سنیے قرآن پاک کی آیات کو، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ دن جب سب کھل کر سامنے آ جائیں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، اس وقت کہا جائے گا کس کی بادشاہی ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کوئی جواب دینے والا جواب نہیں دے رہا ہوگا، پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج تو پھر اس اللہ کی حکومت ہے جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے، ساری عارضی ملکیتیں ختم کر دی جائیں گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویطوی السماء یمینی ثم یقول انا الملک این الملوک، کہ قیامت کے دن زمین کو اللہ اپنے قبضے میں لے لیں گے، آسمان اپنے دائیں ہاتھ میں جو ہے نا وہ لپیٹ لیں گے، آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، ثم یقول، پھر فرمائیں گے انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این الملوک الارض، زمین کے بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی نہیں بولے گا، اور پھر اسی کی حقیقی بادشاہ کی حکومت ہوگی، پھر آج بھی اسی کی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اللہ تمام پہاڑوں کو اور درختوں کو ایک انگلی پہ لے لیں گے، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پہ لے لیں گے، تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر لے لیں گے، پھر انہیں ہلائیں گے اور پھر فرمائیں گے، ارشاد ہوگا انا الملک انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں ہی ہوں بادشاہ۔ تو یہ وقت آنے والا ہے کہ جس دن اس حقیقی بادشاہ کی، اس حقیقی بادشاہ اور مالک کی ملکیت ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مزہ تب ہے آج یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے دل اور دماغ کے زاویے کو اپنی طرف سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں۔ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ ہم اس سبق پر آ جائیں گے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کر دیں۔ آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ نا کس کا ہے؟ روزی کا، پیسے کا، روزی کا۔ اکثر دنیا اس پہ پریشان، مسلمان کیا کافر کیا۔ اور کل ایک میں نے رپورٹ پڑھی، وہ تھا کہ 2023 میں مزید مہنگائی آئے گی۔ IMF کے کسی بندے کی خبر لگی ہوئی تھی کہ اگلی اس 2023 میں 1/3 دنیا مزید مہنگائی کی لپیٹ میں آئے گی، آدھا یورپ بھی مہنگائی کی مزید لپیٹ میں آئے گا۔ تو آگے آنے والے سال اور سخت ہے، کوئی نرمی والا معاملہ نہیں ہے، زیادہ سختی والا معاملہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزی کے لیے روزی کے مالک سے رجوع کرنا ہے، مالک کے حقیقی سے رجوع کرنا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، روزی کا بھی مالک ہے۔ واللہ خیر الرازقین، رزق کا مالک بھی وہی، تو اس سے رجوع بڑھائیے۔ ایک واقعہ سنیے اور اس کے اندر ایک دعا ہے، اس کو یاد کیجئے، بار بار اس کو مانگیے، اللہ تعالیٰ روزی کے معاملے حل کر دیں گے۔ ایک بدو تھا دیہاتی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بہت بھوکا تھا، کئی دنوں کی بھوک تھی۔ بات چیت کے بعد اس نے بھوک کے بارے میں کہا، بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو مل جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار، ایک گھر میں بھجوایا، وہاں کچھ نہیں ملا، دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں، کئی گھروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اپنے کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ نبی علیہ السلام واپس آ گئے، وہ انتظار میں تھا، خیر بھوک کی شدت تھی، ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، رحمت کا معاملہ ہوا، کہیں سے ایک بھنی ہوئی بکری آ گئی، کسی نے نبی علیہ السلام کو ہدیے میں بھیج دی، بکری تھی بھنی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے رکھی، اس کو فرمایا کھاؤ۔ وہ تو کئی دن کا بھوکا تھا، ایسے ٹوٹ پڑا جیسے کوئی دشمن پہ ٹوٹتا ہے۔ خوب کھایا خوب کھایا، جب تسلی ہو گئی نا، سادہ آدمی تھا، اس نے ایک سوال پوچھا۔ اپنی سادگی اور معصومیت میں میرے اور آپ کے مسئلے حل ہو گئے۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو مجھے بھوک لگی تھی، اللہ نے آپ کو ذریعہ وسیلہ بنا دیا، میری بھوک مٹ گئی، لیکن کبھی مجھے بھوک لگی ہے اور آپ موجود نہ ہوں، میں آپ کے پاس نہ ہوں، تو اس وقت میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی توجہ روزی کے مالک کی طرف دلوائی اور ایک دعا بتائی، فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، تمہاری روزی کا مسئلہ اللہ حل کر دیں گے۔ دعا بھی بتا دوں گا، واقعہ کافی ہے، بتا دے جی، بہت آسان سی دعا ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اب اس کا ترجمہ توجہ اور غور کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں روزی کے وقت میں، روزی مانگنے کے وقت میں روزی کے مالک کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سنیے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا طلبگار ہوں، بے شک رحمت اور فضل کا تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ روزی اللہ کی رحمت اور فضل ہے نا، تو اللہ ہی سے لینی ہے، اللہ ہی کی طرف رخ کیا گیا۔ تو غور سے اس دعا کو بھی پڑھیے، سمجھیے اور اس کے ترجمے پہ بھی غور کیجیے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا طلبگار ہوں، بے شک تیری رحمت اور فضل کا تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ رحمت اور فضل کا تیرے سوا کوئی مالک نہیں۔ یہ اسلام کا مزاج دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ رحمت اور فضل کے خزانے جس مالک کے پاس ہیں اس سے رجوع کرو۔ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اللہ کے ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات، ان ناموں پہ اور ان کی تفصیلات پہ غور کریں گے تو شرک کی کسی قسم کی کوئی بات باقی نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بات کی، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ہر چیز کا مالک کون؟ مالک الملک، مالک ہے نا، ہر چیز کا مالک، ما الملک جل جلالہ۔ ایک زمانہ تھا جب والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے اچھی، تو اپنے بڑھاپے اپنے گھروں میں گزارتے تھے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے، اولاد خدمت کرتی۔ آج ہم ذرا ایڈوانس ہو گئے، ترقی یافتہ ہو گئے، تو ہم نے تربیت دینی اعتبار سے نہیں کرنی، تو ہم مغرب کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ مغرب کے بوڑھے مرد کہاں گزرتے ہیں اس وقت، اور بوڑھی عورتیں کہاں گزارتی ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں۔ صحیح جواب۔ یا پھر تنہائیوں میں، ایسے گزرتی ہے۔ آج ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو چھوڑا، بالکل فکر نہ کریں، جب ہم بوڑھے ہوں گے ہماری اولادیں ہمیں چھوڑ دیں گی۔ اولڈ ہاؤس لاہور میں بننے شروع ہو گئے۔ آج ایک جگہ میں گیا ایک ملاقات کے لیے، تو انہوں نے بتایا 8 کنال کے اوپر اولڈ ہاؤس بن رہا ہے۔ تو ان کی نیت تو خیر اچھی ہے، لیکن یہ کیوں بن رہا ہے؟ کہ ہم نے اسلام کی تربیت کا مزاج ہی چھوڑ دیا۔ مسلمان ملک میں اولڈ ہاؤس کی ضرورت جو پیش آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے شریعت کے مزاج کو چھوڑا ہوا۔ وہ مزاج کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک بچے نے اپنے والد کو آ کے کہا کہ ابا مالک مکان ملنے آئے ہیں، تو باپ نے تربیت کے انداز میں پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا مالک تو اللہ ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے،
ہاں دنیا میں اللہ نے کسی کو عارضی طور پہ ملکیت دی ہوئی ہے، جب چاہے جسے اپنی دی ہوئی ملکیت واپس لے لے، ٹھیک ہے، اسے مالک مکان کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی مالک اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بچپن سے ہی باپ نے ذہن بنایا، جب اولاد اس ذہن کو لے کے بڑھے گی نا تو ماں باپ کی پھر موت کے وقت، قبر کا، بڑھاپے کے وقت خیال کرنے والی بنے گی۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو بتائیں حقیقی مالک اللہ ہے۔ یہ تربیت کا فقدان ہمارے یہاں آ چکا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہیں، جب ان کی عمر 5-6 سال ہوگی، 4 سال ہوگی۔ آپ بیتی ان کی کتاب ہے، کئی جلدوں پہ، اس میں انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری امی نے مجھے تکیہ بنا کے دیا، بڑا خوبصورت سا، تو مجھے وہ بڑا پسند تھا، میں ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتا، سوتا تو اسی پہ سر رکھ کے سوتا، تو مجھے بہت پسند تھا، مجھے اس سے محبت ہو کے اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بچوں کو ہو جاتی ہے اٹیچمنٹ کسی بھی چیز سے۔ اب کہتے ہیں کہ کسی دن میرے والد صاحب نے لیٹنا تھا، تو میں نے اپنا تکیہ ان کو پیش کیا، میں قریب ہوا، میں نے کہا ابا جان یہ میرا تکیہ لے لیجئے، اور میں نے ان کو پیش کیا جیسے کہ میں اپنا دل نکال کے ان کو دے رہا ہوں، مطلب مجھے وہ اتنا محبوب تھا وہ تکیہ۔ میں نے کہا میرا تکیہ لے لیجئے، آپ نے تھپڑ لگایا، ابھی سے کہہ رہے میرا، ابھی اتنا سا کہہ رہے میرا تکیہ لے لیجئے۔ ارے تو ماں باپ نے دیے ہے ظاہری طور پر، ادھر نسبت کرو، حقیقی طور پر اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ میرا کیا ہوتا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت تو بڑا غصہ آیا کہ میرے والد نے میرے ساتھ یہ بہیو کیا، میں نے تو اپنا دل نکال کے گویا پیش کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر بعد میں محسوس ہوا کہ کتنی باریک بینی سے میرے زاویہ نگاہ کو اللہ کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ جب وہ زاویہ نگاہ ٹھیک ہوا، پھر کہ دنیا میں کسی کی پرواہ ہی کوئی نہیں، مالک تو پھر وہ ہے۔ اس زاویہ نگاہ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ماں باپ چھوٹی چھوٹی بات پر نظر رکھتے ہیں اور بچوں کی زاویے کو رب کی طرف موڑ دیتے ہیں، تو یہ اولاد ان کے صرف بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اولاد بڑھاپے کا سہارا بننی چاہیے، اچھی بات ہے، یہ نامکمل بات ہے۔ اولاد بڑھاپے کا سہارا بھی بننی چاہیے، قبر میں ہم ہوں تو ہمیں وہاں سے اولاد سے فائدہ پہنچے، قیامت کے دن بھی ہمیں اپنی اولاد سے فائدہ پہنچے، پھر ہے مزہ، ایسی تربیت ہو۔ اچھا جی، کون سا نام ذکر ہو رہا تھا؟ الملک۔ حقیقی بادشاہ کون؟ اللہ۔ مالک الملک کون؟ اللہ جل جلالہ۔ ہم اپنے جسم کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، یہ دماغ، ہم کسی چیز کے مالک نہیں۔ میرا دل، میری آنکھ، میرے کان مجازی طور پر، عارضی طور پر، حقیقی مالک اللہ ہے۔ قرآن کی آیات سے ثابت ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کانوں کی سنوائی کا، آنکھوں کے دیکھنے کا اور دل کا قیامت کے دن سوال ہوگا، ہر چیز کے بارے میں پوچھو گے۔ بھئی اگر میری ہے تو میں جیسے مرضی استعمال کروں، میرا جیسے میری مرضی، کوئی پوچھنے والا کہاں آ گیا؟ بھئی جب کوئی پوچھنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، اللہ کا جسم اللہ کی مرضی ہو تو بات بنے گی۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به۔ اے پیغمبر ذرا ان سے کہیے تو صحیح، ذرا مجھے بتاؤ، اللہ اگر تمہارے سننے کی طاقت کو واپس لے لے اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کے دے دے؟ دیکھو ہم کیسے کہ مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ منہ پھیر لیتے۔ اچھا جی بتائیں، یہ جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ آنکھوں کی بینائی واپس لے لے یا کانوں کی سماعت واپس لے لے تو کوئی دوبارہ دے سکتا ہے؟ نہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی بھی واپس لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کانوں کی سماعت بھی واپس لے لیتے ہیں۔ غور کیجیے، جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا،
ہاتھوں میں قوت نہیں ہوتی، پاؤں میں چلنے کی ہمت نہیں ہوتی، دل دماغ میں اتنی سوچنے کی، فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی، گردن ٹھہری بھی نہیں ہوتی، یہ چیزیں ملتی ہیں، پھر ان کے اندر قوت آتی ہے اور یہ بڑھتی ہیں، پھر بالغ ہوتا ہے تو جوانی کی نعمت بھی ملتی ہے۔ 18-20 سال کی عمر سے لے کے 40 45 48 50 سال تک یہ بہترین وقت ہوتا ہے انسان کو نیک اعمال کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ واپس اللہ تعالیٰ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی روک کے دکھائے؟ میں کہتا ہوں جی میری آنکھیں میری ہیں، جب ان کی بینائی کمزور ہونا شروع ہوئی اور یہ چشمہ لگا، کیا میں روک سکتا ہوں؟ کیا میں روک سکا یا کوئی روک سکا؟ چلو جی میں تو ایک عام آدمی ہوں، کوئی آئی اسپیشلسٹ روک سکا؟ لوگوں کی تو آنکھوں کا علاج کرتا ہے، خود بھی لینس لگا رہا ہوتا ہے، چشمہ پہن رہا ہوتا ہے۔ اگر میری ہیں تو میں روک کے دکھاؤں؟ اس کی ہیں، اس کا حکم آ گیا واپسی کا، چلو بھائی۔ دل کی قوت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کی دیکھنا بینائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، کانوں کا سننا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، معدے کے اندر ہاضمے کا جو نظام ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اوپر نیچے، کولیسٹرول اوپر نیچے، شوگر اوپر نیچے، یہ ساری تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی روک کے دکھائے؟ کسی کو قدرت نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے جو چل رہا ہے، اس کی ملکیت ہے، اور اسی ملکیت کی وجہ سے قیامت کے دن سوال ہوگا ہم سے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، یہ آنکھیں تمہارے پاس امانت تھیں، بتاؤ کیسے حق ادا کیا؟ مالک پوچھے گا تو پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو جن کا جواب یہ ہوگا کہ ہم ان آنکھوں سے اچھا استعمال کرتے تھے، اللہ آپ کی قدرت کو، نعمتوں کو، پاکیزہ چیزوں کو دیکھتے تھے، اللہ تیرے قرآن کو دیکھتے، ماں باپ کے چہروں کو محبت سے دیکھتے، علماء کرام کے چہروں کو محبت سے دیکھتے، جب یہ ثابت ہو جائے گا تو اللہ ان آنکھوں کی قوت کو ایسا بڑھا دیں گے، بینائی کو، جو نبی علیہ السلام کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کریں گے۔ اور دوسرا بندہ جس نے آنکھوں کی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہوگا، مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کیا ہوگا، پھر انہی آنکھوں میں شیشے پگھلا کے ڈالے جائیں گے۔ اسی طرح کان کا، اسی طرح زبان کا۔ یہ شہوت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے یہ امانت ہے، اللہ فرماتے ہیں میری امانت ہے۔ شہوت اللہ رب العزت کی دی ہوئی امانتوں میں سے ایک امانت ہے، اور بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے میری اس نعمت کا کیسا استعمال کیا؟ اگر صحیح استعمال کیا ہوگا اللہ جنتی مرد کی قوت دیں گے، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے اللہ اور وسائل بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر اس کا غلط استعمال کیا، زنا کیا، تو کیا ہوگا؟ زانی کے لیے جہنم کے اندر الگ جگہ وہاں ڈال دیا جائے گا۔ اگر یہ شہوت میری ہے تو میری مرضی بھی تو چلنی تھی نا، نہیں، یہ تو امانت ہے، مرضی اللہ کی چلنی ہے۔ بات سمجھ میں آ جائے تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس طرح ان اعضاء کی پیدائش میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، اسی طرح ان کے فوائد بھی اللہ ہی نے رکھے ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی ملکیت سمجھنے والا، اپنے جسم کو اللہ کی ملکیت سمجھنے والا، یہ اپنی پیشانی غیر کے در پہ نہیں جھکاتا، یہ کسی غیر کے در پہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، یہ غیر کی طرف قدم اٹھا کے نہیں جاتا، یہ اپنی آنکھ سے نامحرموں کو نہیں دیکھتا، یہ کسی پر حقارت کی نظر نہیں ڈالتا، یہ گانے کی آواز سے، میوزک کی آواز سے اپنے کان پیچھے کر لیتا ہے، اور زبان سے شرکی الفاظ نہیں بولتا، وہ سمجھتا ہے میرا ہے ہی نہیں، سب میرے رب کا۔ تو مالک الملک اللہ رب العزت، تو ہمارا جسم، ہمارے اعضاء، یہ سب کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ ہاں عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس ضرور، لیکن اصل مالک وہی، اسی وجہ سے اس نے پوچھنا ہے بتاؤ تم نے میری اس نعمت کو کہاں، کیسے، کب، کیوں، کس طریقے سے استعمال کیا؟ حکم کے مطابق، مرضی کے مطابق استعمال کیا، جنت کی نعمتیں، ورنہ پھر سزا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس کے ماننے والے صرف سفارش اور شفاعت کے اوپر تکیہ کر کے نہ بیٹھے رہیں، آس لگائے نہ بیٹھے رہیں، عمل کرتے رہیں، بے عمل نہ بنیں۔ وہ کون ہے؟ مالک الملک، اسی کی ملکیت ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قیامت کے دن
انبیاء کرام کو شفاعت کا حق ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم شفاعت کا حق ملے گا، شافع محشر آپ کا لقب ہے، آپ کی شان ہے، مقام محمود عطا ہوگا۔ اسی طرح علماء کرام ان کو حق ملے گا شفاعت کا، شہداء کو ملے گا، حفاظ قرآن کو ملے گا، حجاج کو ملے گا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بات، لیکن یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ شفاعت کی امید پر بندہ بے عمل ہو کے بیٹھ جائے۔ یاد رکھیے، نہ تو ہر شخص کو شفاعت کا حق ملے گا اور نہ ہی ہر شخص کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نہ تو ہر شخص کو شفاعت کا حق ملے گا، نہ ہی ہر شخص کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی ہر شخص کے لیے کی ہوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ سب اس کی ملکیت ہوگی قیامت کے دن۔ کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ رب کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ قرآن سنیے، اللہ رب العزت نے خود فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ ترجمہ سنیے، اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین کے درمیان ہر چیز کا مالک، بہت مہربان، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے بول سکے۔ اس دن روح القدس اور فرشتے قطار بنائے کھڑے ہوں گے، اور اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہوگی، اور وہ بات بھی ٹھیک کر رہا ہوگا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح معنی میں بادشاہی اللہ رب العزت ہی کی ہوگی۔ تو جو اسلام کا مزاج ہے نا، وہ کیا ہے کہ روز جزا کا مالک اللہ کو ہی سمجھے، مالک یوم الدین۔ عمل کو پیچھے نہ چھوڑے، عمل پہ لگا رہے۔ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے عمل نہیں کرتے۔ میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، واقعہ، میں ایک صاحب کے ساتھ جا رہا تھا، گاڑی وہ ڈرائیو کر رہے تھے، تو ہال روڈ کی دکان سے نکلے تھے، تو وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، میں ساتھ بیٹھا تھا، آگے شالمی دکان پہ جا رہے تھے، مجھے یاد ہے وہ بندہ بھی۔ بات چیت کے درمیان میں نے اس کو تھوڑی سی نماز کی بات کی، نماز کی ترغیب دی، کچھ اور اس طرح کی باتیں کی۔ اس نے مجھے ڈائریکٹ کہا، اس میں کوئی اور راوی نہیں ہے، کہنے لگا جی وہ میرے جو پیر صاحب ہیں نا، انہوں نے میرے کوئی 7 گھیرے لگا دیے ہیں اور اب نے جنت ہی میں جانا ہے۔ یہ انتہائی غلیظ بات ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب تو یقینی ہے، لیکن کسی کے بارے میں اس کو شفاعت مل جائے یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کہ جی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت لازمی ہی کریں گے اور میں جنت میں ہی جاؤں گا، ایسی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ میرے پیر صاحب مجھے جنت میں ہی لے کر جائیں گے، میں لازمی جنت میں جاؤں گا، پیر صاحب لے جائیں گے، یا میرا فلانا اللہ کے نیک بندے سے رشتہ داری کا تعلق ہے وہ لے جائیں گے۔ نا 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 نا، یہ بے عملی جو ہے نا، اس کی دعوت اسلام نے نہیں دی ہے، مزاج نہیں ہے۔ مالک الملک وہی ہے، مالک یوم الدین وہی ہے، ہمیں عمل پہ رہنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتیں سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دبائے رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، اور بے وقوف وہ شخص ہے جو نفس کی غلامی کرتا رہے اور اللہ سے امید رکھے مجھے جنت دے دے گا۔ تو نفس کی غلامی کرے اور اللہ سے امید رکھے، بے وقوفی فرمایا، اس کو خیر نہیں فرمایا۔ ایک اور حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، یہ میری اور آپ کی دن رات کی دعا ہے، تمنا ہے ہر مسلمان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام، علماء، شہداء، حفاظ، حجاج، نیک لوگ کی شفاعت ضرور کریں گے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اسلام کا مزاج سمجھانے کی بات ہو رہی ہے تاکہ عمل پر ہم آگے آئیں۔ اب یہ حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی چیز کا بھی مالک نہیں، لہٰذا میری رشتہ داری کی آس آسرے پہ نہ رہنا۔ البتہ تم سے میری رشتہ داری ہے جس کو میں اچھے اخلاق سے تر و تازہ رکھوں گا۔ یہ مفہوم آپ کو سنایا میں نے حدیث کا۔ یہ مزاج شریعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مزاج، اللہ تعالیٰ نے جو مزاج ہمیں سمجھایا ہے یہ وہ ہے۔ اس کو اپنانے کی، سمجھنے کی ضرورت، سیدھا رہے گا، اور جو سیدھے رہیں گے ان کو نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی مل جائے گی۔ ایک مسئلہ اور حل ہو جائے جی آج، یہ حکومتیں کون لاتا ہے؟ یہ الیکشن سے آتی ہیں، یہ اچھے حکمران اور برے حکمران یہ میرے اور آپ کے ووٹ سے آتے ہیں؟ کیا یہ دھرنے سے آتے ہیں؟ ایک جملہ یاد رکھیے اور ساری بات کو سنیے گا، تبدیلی عوام کے دھرنے سے نہیں آ سکتی، تبدیلی عوام کے سدھرنے سے آئے گی۔ سدھرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دھرنوں سے وہ ٹھیک ہونے نہیں دیتا معاملے کو۔ سدھرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اور دھرنے سے وہ معاملہ ٹھیک کرنے کو تیار نہیں، تو بات کیسے بنے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ رب العزت سے کوئی چیز ان کی جو ملکیت میں ہو ان کی کے خلاف چل کے نہیں لے سکتے۔ واضح بتا دیا کہ مالک وہی ہے، اور ان کی ملکیت میں خزانوں میں جتنی چیزیں ہیں تم ان کو ناراض کر کے ان کے خلاف جا کے نہیں لے سکتے، یہاں راضی کر کے لے سکتے۔ قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، جسے تو چاہتا ہے اقتدار عطا فرما دیتا ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے اقتدار عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کرسی سے نیچے چھین ایسے کھینچ لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرا، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بے شک وہ ہر چیز پر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، تو ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان چیزوں میں سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار میں سے بے جان کو نکال لاتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ جسے چاہتا ہے اقتدار عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار کی کرسی سے نیچے اتار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور اگلی آیات میں دو مثالیں دیں، رات اور دن کی، مردے سے زندہ کو نکالنے کی، زندہ سے مردے کو نکالنے کی۔ یعنی رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا کوئی اختیار ہے؟ بتائیں، بالکل بھی نہیں، کوئی رائی کے دانے کے برابر، ہلکا پھلکا تھوڑا سا۔ اللہ چاہتا ہو کہ آج سورج 6:30 پہ نکلے تو کوئی 28 پہ نکال سکتا ہے، رات 5:13 پہ شروع ہو تو کوئی 5:31 کر سکتا ہے، کوئی ذرا سا بھی 19-20 نہیں نا۔ اللہ چاہتا ہے بے جان میں سے جاندار کو نکال دیتا ہے، جاندار میں سے بے جان کو نکال دیتا ہے، اس میں کسی اور کی قدرت ہے نہیں۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے دو مثالیں دی ہیں جس میں یہ بتایا کہ دیکھو، جسے چاہتا ہے کرسی دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت لے لیتا ہے۔ اس کو سمجھیں۔ اس میں ایک اور باریک نکتہ بھی ہے، اقتدار کو الگ ذکر فرمایا، عزت کو الگ ذکر فرمایا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی بعض مرتبہ کسی کو اقتدار بھی دے دیتا ہے اور عزت بھی دے دیتا ہے، اور بعض مرتبہ کسی کو اقتدار تو دے دیتا ہے لیکن اس کی عزت کوئی نہیں ہوتی۔ ہوتا وہ وقت کا صدر بادشاہ ملک ہے لیکن لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اور بعض مرتبہ کسی کو عزت دے دیتا ہے، اس کے بعد بادشاہت نہیں ہوتی. ایک غریب فقیر کو عزت مل رہی ہوتی ہے، لوگ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کو اقتدار بھی مل جائے اور عزت بھی مل جائے، یہ اس کی دین ہے. کس کی دین؟ یاد رکھ لیجئے، یہ نقطہ سمجھ لیجئے. جس طریقے سے دن رات کے آنے جانے میں، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالنے میں کسی غیر کا کوئی عمل دخل نہیں، حکومتوں کو لانے لے جانے میں، حکمرانوں کو مسلط کرنے میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، مالک کا کام ہے. یہ ہمارے الیکشن سے کام حل نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں دھرنے سے حالات تبدیل ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں سدھرنے سے حالات تبدیل ہوں گے. تو پوری کس کی ہوگی؟ دھرنے والوں کی یا اللہ تعالیٰ کی؟ خندق کے موقع پہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف آ گیا. مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے. ایک چٹان آئی دوران کھدائی، صحابہ سے نہ ٹوٹی، آقا کو بلایا. آقا نے ایک کدال ماری، پھر تیسری کدال ماری. ایک میں فرمایا یمن کے جناب محل، ایک میں فرمایا روم کے محل، ایک میں فرمایا ایران کے محل. یعنی یہ سب اللہ مسلمانوں کو دے دے گا. وہ جو مالک ہے آگے آنے والے وقتوں میں اللہ مسلمانوں کو اس جگہ کا مالک بنا دے گا. جہاں قیصر روم بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں کسریٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں جناب یمن کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جب یہ واقعہ ہوا تو منافقین مذاق اڑانے لگے. کھانے کو ہے کچھ نہیں، یہ چھوٹی سی سلطنت سنبھالی نہیں جا رہی. کہتے ہیں سپر پاورز کو ہٹا کے ان کی ملک لیں گے. اور ایمان والوں کا یقین تھا کہ ہاں مالک تو وہ ہے نا، وہ دے گا، ہم نے تھوڑی لینی ہے، وہ دے گا، وہ دے سکتا ہے. یہ بات ہمیں بھی سمجھنی ہے. ایمان والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھے حکمران لانے کے لیے مالک الملک کی طرف متوجہ ہو جائیں. اب دو واقعات سن لیجئے، اس سے یہ جملہ واضح ہو جائے گا کہ تبدیلی دھرنے سے نہیں سدھرنے سے آئے گی. حجاج بن یوسف بہت ظالم بادشاہ تھا، حکمران. کسی نے اس کے ظلم کی وجہ سے اسے بد دعا دی. تو جب وہ بد دعا دے رہا تھا تو ایک بہت بڑے ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، تابعین میں بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا حکمران کو بد دعا مت دو. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، حکمرانوں کو بد دعا مت دو. تم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسے حکمران لاتے ہو. اور فرمایا مجھے ڈر ہے اگر حجاج معزول ہو جائے یا مر جائے تو تم پر کوئی بندر یا خنزیر کو حکمران بنا دیا جائے. اور فرمایا حدیث میں بے شک تمہارے اعمال تم پر حاکم بنائے جاتے ہیں، جیسے تم ہوگے ویسے ہی حاکم مسلط کیے جائیں گے. تو کیا خیال ہے جی، دھرنے سے معاملہ ہوگا یا سدھرنے سے ہوگا؟ آپ ذرا ایک حدیث قدسی سمجھ لیجئے، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے. انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. بادشاہوں کا مالک میں ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں. کہ کون فرما رہا ہے؟ مالک فرما رہے ہیں، مالک الملک فرما رہے ہیں، الملک فرما رہے ہیں. آگے سنیے، فرمایا بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، وہ مالک فرما رہے ہیں بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان کی طرف رحمت اور شفقت کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں. جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل ان کی طرف رحمت اور شفقت سے متوجہ کر دیتا ہوں. کون کر دیتا ہے؟ مالک کر دیتا ہے. اور آگے فرمایا اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کی طرف ان کے بادشاہوں کے دلوں کو غصہ اور انتقام کے ساتھ متوجہ کر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت عذاب چکھاتے ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ مالک الملک فرما رہے ہیں کہ جب یہ میری مانتے نہیں تو ان کو سزا دینے کے لیے ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان کی طرف غصہ اور انتقام کے ساتھ کر دیتا ہوں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اس لیے خود کو بادشاہوں پر بد دعا کرنے میں مشغول نہ کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. خود کو اپنے بادشاہوں حکمرانوں کے اوپر برا بھلا کہنے پہ مت لگاؤ وقت، بلکہ خود اپنی زبان اور اپنے عمل سے میرے بن جاؤ، میری یاد رکھو، میرے ساتھ آہوزاری کرو،
میں تمہیں تمہارے بادشاہوں کے مظالم سے بچا دوں۔ جب پچھلے دفعہ الیکشن ہو رہے تھے نا تو مجھ سے کسی نے پوچھا آپ کیا دیکھتے ہیں اگلے الیکشن میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی کوئی خیر کی مجھے امید نہیں ہے، دعا ہے کہ خیر ہو جائے، مجھے کوئی امید نہیں کہ خیر ہوگی۔ بھئی کیا وجہ، آپ کیوں اتنے نا امید بیٹھے ہیں؟ نیا پاکستان بننے جا رہا ہے۔ میں کہا جی نیا پاکستان پرانا پاکستان نعروں کی بات نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں عوام کے اعمال حیا اور بے حیائی میں کیا پوزیشن ہے، حیا بڑھ رہی ہے یا بے حیائی، دینداری بڑھ رہی ہے یا بے دینی؟ جی تو صاف ظاہر ہے بے حیائی بڑھ رہی ہے، بے دینی بڑھ رہی ہے۔ تو میں نے کہا پھر نتیجہ بھی صاف ظاہر ہے کہ موجودہ کے بعد بندر، بندر کے بعد خنزیر، اس کے بعد اس سے بڑی چیز اور کیا ہے؟ ابھی بھی الیکشن کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، ہوتے ہیں نہیں ہوتے مجھے نہیں معلوم، کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنے گی، وہ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، ان ساری سیاسی بحث سے قطع نظر اگر ابھی بھی الیکشن ہو جائیں کیا حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے اعمال خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیسے غلط ہو جائے گا؟ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا ہمارے ووٹ سے، الیکشن سے حکمران آتے ہیں، نا ہمارے اعمال سے آتے ہیں۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے۔ 2 + 2 4 سمجھ میں آتا ہے تو یہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے نا۔ تو حالات دھرنے سے نہیں، سدھرنے سے ٹھیک ہونے، سدھرنا ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے فکر ہی نہ کریں، کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں، ٹھیک نہیں ہونے حالات۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ ان لوگوں کے حالات، اس قوم کے حالات نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے۔ ہم ہی اپنی حالت ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ تو مالک الملک نے تو صاف صاف بتایا، ہم سننے کے بعد ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتے تو پھر حالات نہیں ٹھیک ہونے لگے ایسے۔ ہاں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ الملک جل جلالہ، شہنشاہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ بادشاہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو بادشاہ اس کو آپ بادشاہ کہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن شہنشاہ یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ شہنشاہ اکبر، شہنشاہ جہانگیر، شہنشاہ فلاں، وہ جی ایران کا شہنشاہ، بالکل بدترین لقب ہے انسانوں کے لیے۔ یہ لقب صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین نام والا وہ شخص ہے جس کو شہنشاہ کا نام دیا جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ صرف ایک اللہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حزب الاعظم، اس میں ایک دعا ہے، اس دعا کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں، دیکھیں کہ کتنی اس کے اندر عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ کی ملوکیت کا، اس کے مالک ہونے کا کتنا زبردست اقرار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی اللہ سے مانگا کریں، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو یکتا ہے، تیری کوئی مثال نہیں، تیرا کوئی مثل نہیں، تیری ذات کے سوا جو کچھ ہے سب ختم ہو جانے والا ہے، تیری توفیق کے بغیر تیری فرمانبرداری نہیں کی جا سکتی، اور نہ تیرے علم کے بغیر تیری نافرمانی کی جا سکتی ہے۔ تیری اطاعت کی جائے تو تو قدردانی کرتا ہے، تیری نافرمانی کی جائے تو تو بخش دیتا ہے، تو ہر حاضر سے زیادہ نزدیک تر ہے اور ہر نگہبان سے زیادہ قریب ہے۔ تو لوگوں اور ان کی خواہشات کے درمیان حائل ہو گیا، یعنی جو تو نے چاہا وہی ہوا۔ تو نے پیشانیوں کے بال پکڑ رکھے ہیں، یعنی ہر چیز تیرے قدرت میں ہے، تیرے قبضے میں ہے۔ تو نے لوگوں کے سب کاموں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، سب کی عمریں لکھ دیں۔ مخلوق کے دل تیرے لیے کشادہ ہیں، بھید تیرے سامنے سب کھلے ہوئے ہیں۔ حلال بس وہی چیز ہے جسے تو نے حلال قرار دیا، حرام وہی ہے جس کو تو نے حرام کا فرمایا، دین وہی ہے جو تو نے جاری کیا، حکم اور فیصلہ وہی ہے جو تو نے مقدر کیا۔ سب مخلوق تیری پیدا کردہ ہے، سب بندے تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی اللہ ہے جو بڑا مہربان اور رعایت رحم والا ہے۔ میں تیرے اس روح انور کے وسیلے کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں جس سے سب آسمان اور زمین چمک اٹھے، تیرے اس حق کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو تیری ساری مخلوق پر ہے، یعنی عبادت، اور اس حق کے وسیلے سے جو سوال کرنے والوں کے واسطے تو نے اپنے اوپر لازم فرمایا ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے اس صبح میں، اس شام میں، اور یہ کہ تو اپنی قدرت سے مجھے دوزخ کی آگ سے پناہ عطا فرمائے۔
بندے کو الملک، اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ یقین رکھے میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ یہ میرے رب کا ہے، میرے پاس امانت ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ کوئی اللہ کے لیے جان بھی اگر دے دے تو کیا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ابھی تک ہم نے جو بات کی الملک، آج دوسرا نام ہے القدوس۔ اچھا، عبد الملک اور عبد القدوس یہ بھی بڑے پیارے نام ہیں، رکھنے چاہیے نام، یہ بچوں کے نام، عبد الملک اور عبد القدوس۔ القدوس جل جلالہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک، صاف، منزہ، کوئی عیب نہیں کسی قسم کا، نہ کبھی کوئی عیب تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ ہر قسم کے عیب سے اور عیب کے ہر اثرات سے پاک ذات۔ القدوس، القدوس وہ ذات جن چیزوں کو اس کے ساتھ وابستگی پکی ہو جائے، نسبت پکی ہو جائے، وہ بھی مقدس ہو جاتی ہیں۔ وہ خود تو مقدس ہے ہی ہے، لیکن جن چیزوں کو اس کے ساتھ پکی وابستگی مل جائے، پکی نسبت ہو جائے، وہ بھی مقدس ہو جاتی ہیں۔ ایسا قدوس، وہ ذات جو تمام عیوب سے پاک، اولاد ہونے اور اپنے ہم مثل ہونے سے بے نیاز، وہ ذات جو کمیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہو اور اعلیٰ صفات والی ہو، اس ذات کو کہتے ہیں قدوس۔ قرآن مجید میں قدوس کا لفظ دو جگہ پر آیا، ایک تو سورہ حشر میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ایک تو اس آیت میں قدوس کا لفظ ہے، اور ایک بڑا برکت والا نام ہے قدوس۔ قدوس نہایت برکت والا نام۔ اس کی برکت میں سے ایک برکت یہ لے لیجئے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح 3 مرتبہ یہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھے، اور آخر میں سورہ حشر کی آیات جو ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ آخر تک جو پڑھے لگا یہ آیات کو کیا ہوگا، 70,000 فرشتے اس کے لیے غروب تک دعا کریں گے۔ جو مغرب کے بعد پڑھ لے گا فجر تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اور اگر اس نے پڑھا ہوا ہے صبح، شام سے پہلے انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت، شام کو پڑھا ہوا ہے صبح سے پہلے انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، 3 دفعہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنی ہے۔ تو اتنا بڑا ثواب، 70,000 فرشتے دعاؤں کے لگ جائیں گے۔ اور یہ قدوس قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا، دوسرا کہاں ہے؟ سورہ جمعہ کی پہلی آیت کے اندر، یسبح اللہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ کائنات کی ہر چیز، ذرہ ذرہ، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، لیکن کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہ آئے وہ الگ بات ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی وہ الگ بات ہے، لیکن ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور سب کی تسبیح کا رنگ ان کے مطابق اللہ نے ان کو سمجھایا ہوا وہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی تمہارے اوپر کوئی ذکر کرنے والا گزرا؟ کہتے ہیں ہاں گزرا۔ بڑا خوش ہوتے ہیں آپس میں۔ جو کہتے ہیں نہیں گزرا تو پھر غم ہوتا ہے ان کو۔ پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کھانا کھاتے تھے، ہم کھانا کھاتے ہوئے کھانے کا ذکر الہی سنا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ اللہ کسی چیز کا ذکر ظاہر کرنا چاہے تو کر دیتا،
پھر ہماری سواریاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، دروازے بھی کرتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ اب ذرا سمجھیے ایک بات کو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ہماری سواریاں بھی کرتی ہیں۔ بعض مرتبہ سوار سے زیادہ ذکر کرنے والی اس کی سواری ہوتی ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، کتنے شرم کی بات ہے کہ اس کی سواری تو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور یہ میوزک میں اور جناب آگے ویڈیو اسکرین لگی ہوئی ہے، ناچ گانوں کو دیکھ رہا ہے، حرام میں لگا ہوا ہے، سواری اللہ کی یاد میں لگی ہوئی ہے۔ تو بعض مرتبہ سوار سے زیادہ سواریاں اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ اشرف المخلوقات تو سوار ہے۔ تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی صبح نہیں ہوتی کہ اس میں ایک فرشتہ پکارنے والا یہ نہ کہتا ہو پاک بادشاہ کو اس کی پاکی کے ساتھ بیان کیا کرو۔ القدوس، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ القدوس جل جلالہ سے وابستہ ہر چیز بھی بے عیب ہے، مقدس ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل وابستگی حاصل کر لیتی ہے نسبت، وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی بتائے گا جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کن کن چیزوں کی ہے؟ کوئی مثال؟ بیت اللہ شریف، قرآن پاک، کلام اللہ، مساجد، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، رجال اللہ، اور فرشتے، اور ہر وہ چیز۔ ایک اور چیز بھی ہے، دین اسلام۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے ساتھ قوی ہو جائے، وہ خود وہ چیز بھی مقدس ہو جاتی ہے، وہ اتنی مقدس ذات ہے۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، وادی طُوَیٰ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا مقدس ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ والے، رجال اللہ، اللہ کے نیک بندے مقدس ہیں۔ ارے اللہ کے نیک بندے بعض تو اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ جہاں ان کے پاؤں لگیں اللہ ان کو بھی مقدس بنا دیتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ایک اللہ کی نیک بندی کے قدم لگے تھے نا وہاں۔ تو یاد رکھیے، ہر وہ چیز جن کی وابستگی کامل اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ مقدس ہوتی ہے۔ کتاب اللہ، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، اور پوری شریعت، یہ علماء کرام، یہ دین، یہ سب مقدس ہیں۔ علماء کرام میں بعض ایسے بھی ہیں، وہ پھر علماء کرام نہیں ہے، وہ علماء سو میں سے آ جاتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کے اندر بھی آیا، لیکن جو اہل حق علماء ہیں وہ پھر مقدس ہوتے ہیں۔ دین اسلام بھی اور اسلام کا ہر حکم بھی، چاہے چور کے ہاتھ کاٹنے کا ہو، زانی کو سنسار کرنے کا ہو، کچھ بھی حکم ہو، وہ مقدس ہے۔ اس کے خلاف زبان درازی یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھیے، دین اسلام بھی مقدس، جس طرح اللہ رب العزت قدوس ہیں، ہر برائی اور عیب سے پاک ہیں، بالکل اسی طرح دین اسلام ہر برائی اور ہر کمی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ دین زمانے کے گزرنے سے پرانا نہیں ہوتا، یہ دین زمانے کے گزرنے سے پرانا نہیں ہوتا، حالات کے بدلنے سے بے فائدہ نہیں ہوتا، مشکل اوقات میں رہنمائی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر اس کی اہمیت اور افادیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج کل دین اسلام کے بارے میں بہت سے لوگ بہت ساری الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہیں وہ دین دے کے جا رہا ہوں جو روشن ہی روشن ہے، اس کا دن بھی روشن، اس کی رات بھی روشن، اس میں اندھیرا ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسا روشن دین ہے، ہم شکر ادا کریں۔ ہم تو اس کے بارے میں مجموعوں میں الٹی سیدھی باتیں آج کل بہت ہو رہی ہیں۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا بات کرتے ہوئے، جو جان بوجھ کے نہیں نکلا، غلطی سے نکلا، اور بعد پہ انہوں نے باقاعدہ ویڈیو پہ آ کے اس کی وضاحت بھی دی اور معذرت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کی، اصل معاملہ تو اللہ کے ساتھ، لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے اس کو ایشو بنایا، اور ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ اس وقت ہائپ کریٹ ہو گئی، پریشانی بن گئی، ایک ٹینشن بن گئی تھی۔
یہاں تک کہ ان کو اپنی جان کی حفاظت کے بھی لالے پڑ گئے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب وہ بہت چل رہا تھا نا معاملہ، تو ایک کالج کا اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ جو بات انہوں نے کہی اور جس کے اوپر اتنا مسئلہ بنا لیا گیا، اس سے تو بہت زیادہ باتیں ہم روز اپنے کالج میں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے عام ڈسکشن میں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو لے کر، یا ان کی عمر کو لے کر، یا داڑھی کو لے کر، یا دین اسلام کے کسی بھی مسئلے کو لے کر ہم تو اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کھلے عام۔ ہمارے پروفیسر ایسے ہوتے ہیں جو اس پہ پوری بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس بندے نے مجھے بتایا۔ اور آپ تھوڑا کالج یونیورسٹیز کے بے دینی والے ماحول میں جا کے غور کیجئے، آپ کو نظر آئے گا، اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت قدوس ہیں، ہر عیب سے پاک، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل نسبت رکھنے والی ہر چیز بھی عیب سے پاک۔ اسلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان الدین عند اللہ الاسلام، پکی نسبت ہے، یہ بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا، ہماری عقل کھوٹی ہے تو ہمارا قصور ہے، یہ اسلام کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، ہماری بد نصیبی یا بدبختی ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی کمی تلاش کرتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہر نقص سے پاک۔ یہ دین زمانے کے گزرنے سے پرانا نہیں ہوتا، حالات کے بدلنے سے بے فائدہ نہیں ہوتا، مشکل اوقات میں رہنمائی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ ہر آنے والے وقت کے ساتھ اس کی اہمیت افادیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو القدوس اگر مانتے ہیں نا اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو القدوس مانتے ہیں کہ نہیں؟ جب مانتے ہیں تو پھر اسلام کو بھی بے عیب مانیں، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو ٹھیک کریں، زاویے کو ٹھیک کریں، ٹھیک رکھیں، کسی شیطانی وسوسے میں مت آئیں۔ قدوس، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا لگتا ہے یہ نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نام سے بڑی محبت تھی۔ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا مانگتے تھے جس کے اندر قدوس کا لفظ ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے ہم بھی کریں، خاص طور سے نفل نمازوں میں۔ سبحان ربی الاعلیٰ 5 دفعہ پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم بھی 5 دفعہ پڑھ لیں، 3 سے ہم نکلیں۔ بہت زمانہ ہو گیا 3 کرتے ہوئے، 5 پر آئیں، 7 پر آئیں، آگے بڑھیں، موت آنے والی ہے، وقت تھوڑا ہے۔ تو 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا، اور 5 مرتبہ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح۔ یہ نبی علیہ السلام پڑھا کرتے، ہم بھی پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، بھائی ہمارا تعلق بنے گا قدوس کے ساتھ۔ سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح، کچھ مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ تو یہ کب پڑھنا ہے جی؟ نماز کے رکوع اور نماز کے سجدے میں، ٹھیک ہو گیا۔ یہی قدوس کا جو لفظ ہے نا، ایک اور دعا میں بھی آیا، اور وتر کے بعد آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز ادا کرتے، اس کے بعد 3 مرتبہ ایک دعا مانگتے، 2 مرتبہ آہستہ آواز سے، اور تیسری مرتبہ ذرا اونچی آواز سے۔ وتر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھتے، 2 مرتبہ آہستہ آواز سے، تیسری مرتبہ تھوڑی سی بلند آواز سے۔ یہ کب پڑھنا ہے جی؟ وتر پڑھنے کے بعد سبحان الملک القدوس، اور آج کا جو بیان ہے یہی 2 نام اس میں آئے، الملک القدوس۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ تو یہ جو نام ہے قدوس، بڑی عظمت والا، تو ہم اس کی عظمت کے ساتھ اس نام کو بھی پڑھیں، یا قدوس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنے صفاتی ناموں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو بھئی مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے ان ناموں کو لے کے چلتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، جس طرح سیرت کے بیانات میں مزہ آ رہا تھا، اس میں بھی خوب مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ایک لمبی سیریز چل رہی ہے، چلے گی، لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔